جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ان دنوں عرب دنیا میں فصاحت اور بلاغت کا چرچا تھا، اور ایک بہت مشہور شخص جس کا نام تھا صہبان بن وائل، وہ اتنا قابل آدمی تھا کہ تمام شاعر اور ادیب اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور یہ رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر سالانہ مشاعرہ جو ہوتا تھا، اور جس شخص کی نظم قصیدہ حاصل مشاعرہ ہوا کرتا تھا اس کو خانہ کعبہ کے صدر دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور تمام سال وہ معلق رہتا تھا، اور دوسرے سال کسی اور شاعر کا قصیدہ یا نظم منتخب ہوتی تو پہلا والا اتار کر کے نئی منتخبہ نظم معلق کر دی جاتی تھی۔ تو جو صاحبان بن وائل کی نظم تھی وہ لگاتار 7 سال تک خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکی رہی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے دیوار پر کھوٹیاں نصب کر دیں اور ہر شاعر کا کلام وہاں لٹکا دیا جاتا تھا، اور صاحبان ایک طرف سے اصلاح کرتا ہوا چلا جاتا تھا، اور آخر میں کسی نے کیا کرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر لکھ کر کے لٹکا دیا۔ صاحبان نے جب اس کو پڑھا تو اصلاح کی گنجائش نہ پائی، اور حیرت انگیز فساد دیکھ کر اس نے اس کے نیچے لکھ دیا، واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ صاحبان مسلمان نہیں تھا، اس کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی الہی ہے، لیکن فن ادب اور فصاحت میں کامل تھا، اور کمال فن کا خاصہ ہے کہ آدمی کو ایماندار بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے نہایت دیانت داری اور سے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ شان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کی، یعنی اللہ کا جو کلام ہے اس کی۔